اس سلسلے میں عبدالحمید اپنی یادداشتوں میں کہتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو علاقے خالی پڑے ہیں ہم ان پر قبضہ کر لیں، لیکن دوسری طرف اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خاص نقل مکانی کی پالیسی کی پیروی کے طریقے کو اپنائیں۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہودیوں کی نقل مکانی مناسب ہوگی، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں میں صرف وہی لوگ آباد ہوں جو ہمارے اسلاف کے دین پر کاربند ہیں اور ہمارے رسم و رواج پر قائم ہیں، تاکہ یہ لوگ امور مملکت کو کنٹرول کرنے میں کسی طرح کی مشکل کا سبب نہ بنیں۔ نیولسکی کی وساطت سے کی جانے والی ہرزل کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد ہرزل جرمنی کے بادشاہ ولیم ثانی کے دربار کی طرف متوجہ ہوا، اور بالخصوص اس وجہ سے کہ ولیم عبدالحمید کا دوست تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں عثمانیوں کا واحد حلیف بھی، لیکن اس کی کوششیں بھی بار آور نہ ہو سکیں۔ ترکی کے معروف مورخ نظام الدین نظیف اپنی کتاب اعلان الحریہ والسلاطین والسلطان عبدالحمید میں لکھتے ہیں، جب یہودی وفد جس کی پشت پناہی اٹلی کا بادشاہ ولیم کر رہا تھا کا یہ مطالبہ رد کر دیا گیا کہ ان کے لیے الگ وطن منظور کیا جائے، یعنی جب ہرزل اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا تو یلدیز کے خلاف اس کی دشمنی شدت اختیار کر گئی، اور عبدالحمید کو اسی بات کی تو توقع تھی، کیونکہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو ہر کام کو بڑے منظم طریقے سے پوری سوچ و بچار کر کے ساتھ سر انجام دیتی ہے۔ ان کے پاس متعدد طاقتیں تھیں جو انہی کوششوں کی کامیابی کی ضمانت دے رہی تھی، اور ان کے پاس مال و دولت کی کمی بھی نہ تھی۔ یہ لوگ عثمانی مملکت کی تجارت پر چھائے ہوئے تھے، یورپ کی صحافت بھی ان کے قبضے میں تھی، اس لیے وہ جب چاہتے رائے عامہ کا رخ موڑ سکتے تھے۔ یہی ترکی مورخ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے عالمی صحافت کی تحریک شروع کی، پھر عبدالحمید کے دشمنوں کو متحد کرنا شروع کیا جو اسی مخلوط عثمانی معاشرے سے پیدا ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے حامیوں نے منظم اور ہجومی رنگ اختیار کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اب تک متفرق ہیں اور بغیر کسی نظام اور پلیٹ فارم کے کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے لیے مخلوط عثمانی معاشرے کے پیدا کردہ حمید الدین کے دشمنوں کو یکجا کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اٹلی کے اس عظیم ماسونی مستشرق نے لوگوں کو متحد اور منظم کرنے کے لیے اس مہم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ یہ عثمانی شہنشاہیت کے مرکز سے قریب ترین تھا۔ اٹلی مجالس بالخصوص ریزورٹا مجلس جو سالونیک میں تھی نے قابل ذکر کردار ادا کیا۔ اس ناکامی کے بعد ہرزل نے فیصلہ کیا کہ عبدالحمید ثانی کو قائل کرنے کے لیے دوسرے وسائل استعمال میں لائے جائیں، چنانچہ اس نے اپنے دوست نیولسکی کی وساطت سے سلطان کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ وہ آرمینیا کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کو تیار ہے۔ اس سلسلے میں ہرزل کہتا ہے، سلطان نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس کی خدمت بجا لاؤں، اور وہ یہ کہ میں یورپی میڈیا کو اس بات کی تائید پر آمادہ کروں کہ وہ آرمینیا کے مسئلے پر گفت و شنید کے لیے راہ ہموار کریں، اور یورپی ملکوں کو اس بات کی ضرورت کا احساس دلائیں کہ اس مسئلے کے سلسلے میں ترکوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ میں نے نیولسکی کو فوراً اس بات کی اطلاع دی کہ میں اس خدمت کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے اس بات پر زور دیا کہ میں آرمینیا کی صورتحال کے بارے اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کروں گا۔ لندن میں وہ کون لوگ ہیں جن کو راضی کرنا ضروری ہے، اور وہ کون سے اخبارات ہیں جن کو اپنی طرف مائل کرنا ضروری ہے وغیرہ۔ اس بنیاد پر صہیونی ڈپلومیسی ارمنوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئی کہ وہ علیحدگی کی تحریک سے الگ ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں ہرزل نے سالزبوری اور انگریز ذمہ داران سے رابطہ کیا کہ وہ ارمن قوم پر اپنا دباؤ بڑھائیں تاکہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں۔ اسی طرح دوسرے علاقوں کے یہودیوں نے بھی کوششیں کی، جیسے فرانس میں اس کردار کو ادا کرنے کی کوشش ہوئی
لیکن ہرزل کی کوششیں ناکام ہو گئیں کیونکہ برطانیہ نے سرد مہری کا اظہار کیا، کیونکہ اس سے سلطان عبدالحمید کی پالیسی کی تائید ہوئی تھی اور اس وجہ سے برطانوی رائے عامہ کے حکومت کے خلاف ہونے کا اندیشہ تھا۔ ہرزل نے عبدالحمید ثانی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، بالخصوص ولیم ثانی کے قسطنطنیہ کے دوسرے دورے کے موقع پر، لیکن قصر یلدز کے ملازمین نے اس ملاقات سے اسے روک دیا۔ ہرزل مسلسل اس کوشش میں رہا کہ اس کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوں، اور 2 سال بعد 1899 تا 1901 عیسوی قصر یلدز کے بڑے ملازمین کی میت میں عبدالحمید کے ساتھ براہ راست ملاقات کا اسے موقع مل گیا۔ اس نے سلطان سے 2 گھنٹے کی ملاقات کی۔ ہرزل نے سلطان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ وہ دولت عثمانیہ کی مدد سے یورپ میں ایک بہت زیادہ مالدار بینک قائم کرے گا، بشرطیکہ سلطان فلسطین میں یہودیوں کو بسنے کی اجازت دے دے۔ اس کے علاوہ اس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ دولت عثمانیہ کے تمام قرض بھی ادا کر دے گا، اور یہ بات 1881 عیسوی سے لے کر اب تک کے قرض جات کے بارے میں تھی۔ ہرزل نے وعدہ کیا کہ وہ عبدالحمید کے ساتھ ہونے والی اس خفیہ میٹنگ کو کسی پر عیاں نہیں ہونے دے گا۔ سلطان عبدالحمید اس ملاقات کے دوران خاموش رہا اور ہرزل کو کھل کر بات کرنے کا موقع دیا۔ سلطان عبدالحمید دراصل یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، خیالات، تجاویز، منصوبے، وہ باتوں میں کہہ ڈالے تاکہ اس کے مافی الضمیر سے آگاہی ہو جائے۔ سلطان کی اس خاموشی سے ہرزل کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن آخر میں اسے یہ معلوم ہوا کہ سلطان عبدالحمید کے ساتھ اس کی گفتگو ناکام رہی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بندر راہ پر چلتا رہا ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے ساتھ ہرزل کی گفتگو اور اس کی کوششوں کی ناکامی کے بعد ہرزل نے کہا، اگر سلطان فلسطین یہودیوں کے حوالے نہیں کرے گا تو ہم مالی حالات کی تنظیم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے جائیں گے، اور براعظم یورپ میں ایشیا کے خلاف ہم مضبوط قلعہ بنائیں گے، اور عنقریب ہم پسماندگی کے خلاف ایک تہذیب کی بنیاد رکھیں گے، اور ہم یورپ کے کونے کونے میں اپنے وجود کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے باقی رہیں گے۔ در حقیقت عبدالحمید کی رائے تھی کہ یہودیوں کو فلسطین میں بسنے سے روکنا ضروری ہے تاکہ عربی عنصر کے طبی تفوق کو قائم رکھا جا سکے۔ اس بارے عبدالحمید کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہودی کافی تعداد میں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عربی عنصر کا تفوق باقی رہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مہاجرین کو فلسطین میں بسانے سے گریز کریں۔ اگر یہودیوں نے اس علاقے میں بود و باش اختیار کر لی تو بہت تھوڑے وقت میں تمام وسائل حیات پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور ہمارے مسلمان بھائی ان کے محتاج ہو کر رہ جائیں گے، اور اس طرح ہم اپنے دینی بھائیوں کی حتمی موت کے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ دولت عثمانیہ کی اکثر یہ کوشش رہی کہ عثمانی یہودی ہرزل کے افکار و نظریات سے دور رہیں اور صہیونی تحریک کے چنگل میں نہ پھنسنے پائیں۔ بارہا انہوں نے دھمکی آمیز زبان بھی استعمال کی۔ اس سلسلے میں علی فرح بیگ نے یہ بات غیر ملکی میڈیا پر واضح کر دی۔ انہوں نے پوری صراحت کے ساتھ کہا، یہ بات بالکل غلط ہے کہ صہیونیت عثمانی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گی اور اس طرح اپنے مقاصد حاصل کرے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ ان مشکلات کی وجہ سے دولت عثمانیہ میں انہیں جو حقوق اور امن و سکون حاصل ہے وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ارمن کی رعایا کے ساتھ عثمانیوں کے جو تعلقات ہیں، اس حوالے سے یہ نقطہ بالکل واضح ہے کہ کیونکہ تھوڑے بہت باغی جنہوں نے غلطی اور حماقت کا ارتکاب کیا ہے، وہ میکاخلی رہنمائی پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن بالآخر یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگرچہ سلطان عبدالحمید کے ساتھ ہرزل کے مذاکرات ناکام رہے، لیکن پھر بھی اس نے لکھا، یہودیوں کی وساطت سے ارض فلسطین کی تدریج
تدریجاً ملکیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سختی برتنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے اصلی باشندوں کو قریب کے علاقوں سے لے کر یہاں پر بسائیں اور یہاں انہیں کام دینے کی ضمانت فراہم کریں، لیکن اس پابندی کے ساتھ کہ وہ ہمارے شہروں سے کچھ تعلق نہ رکھیں۔ اس زمین پر قبضہ کا کام ان خفیہ مزدوروں کے ذریعے مکمل ہوگا جو یہودی کمپنی کے ملازم ہوں گے، اور یہ کمپنی بعد میں ان لوگوں سے زمین خرید کر یہودیوں کی ملکیت میں دے دے گی۔ اس کے علاوہ یہودی کمپنی زمین کی خرید و فروخت کے کام کو اپنی نگرانی میں لے لے گی، اور پھر یہ زمین صرف یہودیوں کو بیچی جائے گی۔ ہرزل نے لکھا، سلطان عبدالحمید ثانی کے ساتھ اپنی گفتگو کی روشنی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ترکی سے فائدہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ہاں، اس کی صرف یہ صورت ہے کہ ترکی کے سیاسی حالات بدل جائیں، یا اسے ایسی جنگوں میں ڈالا جائے جن میں اسے شکست ہو، یا اسے ملکی مشکلات میں ڈالا جائے، یا پھر دونوں طریقے ایک ساتھ بروئے کار لا جائیں۔ عبدالحمید صہیونیت کے اہداف سے واقف تھا، اسی لیے وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، صہیونیت کا رئیس ہرزل مجھے ہرگز قائل نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہودی مسئلہ اس وقت تک حل ہو جائے گا جب یہودی کھیتی باڑی کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ وہ اپنی رائے میں صحیح ہیں۔ وہ اپنے یہودی بھائیوں کے لیے زمین کی ضمانت کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ تمام مسائل کا حل فقط ذہانت نہیں ہے۔ صہیونیت صرف زراعت پر اکتفا نہیں کرے گی، وہ فلسطین میں اپنی الگ حکومت تشکیل دینے کا ارادہ رکھتی ہے اور اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا چاہتی ہے۔ میں ان کے منصوبوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن یہودی غلط سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کی کوششوں کو تسلیم کر لوں گا، اور جیسا کہ میں اپنی یہودی رعایا کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اسی طرح فلسطین میں ان کے مقاصد اور ان کی خواہشات کی میں مخالفت بھی کرتا ہوں۔ القدس شریف کے بارے عبدالحمید ثانی کہتے ہیں، ہم القدس شریف کو کیوں چھوڑ دیں؟ یہ سرزمین ہمیشہ ہماری ملکیت رہی ہے اور یہ ہمیشہ ہماری ملکیت رہے گی۔ یہ مقدس شہر ہمارے ہیں، ہماری اسلامی سرزمین پر ہیں، اور ضروری ہے کہ القدس ہمیشہ ہمارا رہے۔ سلطان عبدالحمید تھیوڈور ہرزل کی جو باتیں سن رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ درج ذیل امور سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پہلا، یہودی منصوبوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہودیوں کی عالمی قوت اور اس قوت کی حدود کس حد تک وسیع ہیں؟ تیسرا، یہودی خطرات سے دولت عثمانیہ کو کیسے بچایا جا سکے؟ سلطان عبدالحمید نے داخلی اور خارجی اطلاعات حاصل کرنے کے لیے اداروں کی تیاری شروع کر دی تاکہ یہودیوں کا پیچھا کیا جا سکے اور ان کے متعلق رپورٹیں لکھی جا سکیں۔ اس سلسلے میں 2 سالانہ رپورٹیں شائع ہوئیں۔ پہلی رپورٹ 28 جون 1890 عیسوی کو اور دوسری 7 جولائی 1890 عیسوی کو لکھی گئی۔ پہلی رپورٹ میں شاہ ثانیہ ممالک میں مقیم یہودیوں کو قبول کرنے سے انکار کیا گیا، جبکہ دوسری رپورٹ میں مجلس وزراء پر لازم کر دیا گیا کہ وہ اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کریں اور اس کے بارے کوئی حتمی اور ٹھوس فیصلہ کریں۔ سلطان عبدالحمید نے فلسطین میں یہودیوں کے ہاتھوں زمین بیچنے کی ممانعت کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات کیے جن کی ضرورت تھی، اور پوری کوشش کی کہ کوئی ایسا اقدام نہ ہونے پائے کہ جس سے ارض فلسطین میں یہودیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ ایسے حالات میں عبدالحمید کی برطرفی کے لیے صہیونیت کی منظم کوششوں کا ہونا ایک طبی امر تھا۔ اس سلسلے میں ہرزل لکھتا ہے، مجھے امید نہیں کہ فلسطین میں یہودیوں کی آرزوئیں پوری ہوں جب تک سلطان عبدالحمید مسند نشین ہے اور جب تک وہ حاکم رہیں گے، یہودی ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عالمی صہیونیت حرکت میں آ گئی
اور انہوں نے سلطان عبدالحمید کے تمام دشمنوں کی کھل کر سپورٹ کی۔ عرض کہ باقی بلقان کی قومیت پرست حزب الاتحاد الترقی کی تحریک اور دوسری ان تمام تحریکوں کی انہوں نے کھل کر پشت پناہی کی جو دولت عثمانیہ سے علیحدگی کے نظریے پر برپا تھیں۔ سلطان عبدالحمید اور جمعیت اتحاد و ترقی 19ویں صدی کے نصف ثانی میں عثمانی قوم کے پڑھے لکھے جوان اس فرانسیسی انقلاب کے افکار سے کافی حد تک متاثر ہو چکے تھے جن کے نتیجے میں فرانس میں جمہوری حکومت قائم ہو چکی تھی اور قومیت، سیکولرزم اور شخصی حکومت سے آزادی جیسے افکار سامنے آئے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ اٹلی کی اس قومی تحریک سے بھی متاثر ہو چکے تھے جس کی قیادت ماٹزینی نے کی تھی۔ دولت عثمانیہ عسکری اور میڈیا وار کا سامنا کر رہی تھی۔ ان حملوں کا مقصد اسے کمزور اور بالآخر اس کو ریزہ ریزہ کرنا تھا۔ یورپی ممالک دولت عثمانیہ میں مقیم نصرانیوں کے حالات کو سلطنت کے امور میں مداخلت کے لیے بہانہ بنا رہے تھے۔ ان حالات میں اور 1865 کے سال کے دوران عثمانی قوم کے پڑھے لکھے 6 جوان استنبول کے مضافات میں غایا بلغراد نامی ایک باغ میں لوگوں کی نظروں سے دور ایک موضوع پر بات چیت میں مصروف تھے۔ یہ جوان جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے وہ سیاست سے متعلق تھا۔ جب یہ لوگ باغ کی چار دیواری سے باہر آئے تو ایک خفیہ جمعیت بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، بالکل اٹلی کے جوانوں کی جمعیت کی طرز پر، جس کی بنیاد اٹلی کے معروف سیاسی رہنما ماٹزینی نے 1831 میں رکھی تھی، اور جس کا ہدف یہ تھا کہ جمہوریت کے جھنڈے کے نیچے اٹلی کے لوگوں کو یکجا کیا جائے۔ ترکی کے ان جوانوں نے اپنی اس جمعیت کا نام اتفاق الحمیت رکھا۔ ان جوانوں میں وہ نوجوان شاعر بھی موجود تھا جس کو بعد میں وسیع شہرت ملی، یعنی نامک کمال۔ ان لوگوں نے سوچا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہاں کے معاشرے کو ان کے سیاسی حقوق سے آگاہ کیا جائے اور انہیں ان حقوق کے حصول کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اس طرح نصرانی معاشرے جو دولت عثمانیہ سے الگ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور غیر ملکی مداخلت کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، انہیں کوئی بہانہ نہیں ملے گا کہ بیرونی امداد حاصل کریں اور ملک میں افراتفری پھیلے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ملک جن حالات سے دوچار ہے ان سے اسے نکالنے کی واحد صورت یہ ہے کہ یہاں جمہوری نظام حکومت قائم کیا جائے۔ ان دونوں مصری امیر مصطفیٰ پاشا فرانس میں تھا اور فواد پاشا سے مصر کی حکومت حاصل کرنے کے لیے جھگڑ رہا تھا۔ فرانس میں مصطفیٰ پاشا نے اعلان کیا کہ وہ دولت عثمانیہ میں دستور کی آواز بلند کرنے کے لیے تحریک چلانے کی ضمانت دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو حزب ترکی الفتاقہ کے نمائندے کا نام سے پیش کیا۔ یہ نام یورپی معاشروں کو بہت پسند آیا اور پورے یورپ میں حزب ترکی الفتاقہ کا نام مشہور ہو گیا۔ 3 عثمانی انقلابی صحافی نامک کمال، محمد ضیاء اور علی صاوی مصری امیر مصطفیٰ فاضل سے پیرس میں ملے اور انہوں نے ایک جمعیت بنائی جس کا نام جمعیت العثمانیین الجدد رکھا۔ اس جمعیت کی نمایاں شخصیات میں صحافی، شعراء اور ادباء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ نامک کمال اور علی صاوی ان کی قیادت کر رہے تھے۔ ان شخصیات میں یورپ پر سب سے زیادہ اثرات ڈالنے والی شخصیت نامک کمال کی تھی، جو اسلامی ثقافت کے دلدادہ ہونے کے باوجود روسو جیسی انقلاب فرانسی کے فلسفے سے بہت متاثر تھے۔ یہ بہت بڑے درجے کے ادیب تھے۔ ان کی کتابیں چوتھائی صدی تک ان کے افکار کو پھیلاتی رہیں۔ وہ بیک وقت شاعر، صحافی، رائٹر اور تاریخ نگار تھے۔ ان کی کتابیں 3 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ 3 سوال یہ ہیں: دولت عثمانیہ کے انحطاط کے اسباب کیا ہیں؟ وہ کون سی راہیں ہیں جن پر چل کر ہم انحطاط کے اس سلسلے کو روک سکتے ہیں؟ اس راستے میں کون سی
اصلاحات کرنا ضروری ہے۔